تجارت احکام تجارت۔ محمد سلیم رضا اتاری، احمد پور شرقیہ محراب والا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کل اکثر دکانوں پہ چارجنگ والا سامان ملتا ہے جو بیٹری چارجنگ والی ہوتی ہے اس طریقے کا، تو کچھ ہمارے دوست سے جو ایسا سامان جو زیادہ میٹیریل کے حوالے سے منگواتے ہیں تو ہم بھی ان سے لین دین کرتے ہیں، تو جب ان سے وہ سامان لیا جاتا ہے وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ جی یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی چارجنگ پکڑے گی، تو جب وہ لے کر ہم گھر پر جاتے ہیں تو جب چلایا جاتا ہے تو وہ بالکل چارجنگ نہیں کرتی ہے، جبکہ انہوں نے ہم سے طے کیا ہوتا ہے۔ تو جب ہم ان سے جا کر کہتے ہیں کہ جی یہ تو چارجنگ وغیرہ اس طریقے کی ٹائمنگ نہیں دیتے، تو یہ کہتے جی پیچھے سے ہمیں یہ مال آیا تھا اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طریقے کا کرنا کہ یعنی زبان کرنا اور گارنٹی کے بھی کہنا لیکن بعد میں جو ہے نا غیر ذمہ دارانہ لہجہ اپنانا، یہ رویہ کیسا، اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ خرید و فروخت کے معاہدے میں لکھت پڑھت کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر معاہدہ کاغذوں میں آ جائے، لکھ لیا جائے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو جناب آپ نے کن شرائط پر ہمیں یہ چیز بیچی ہے۔ آپ 4 بندوں کو دکھا سکیں گے کہ دیکھو بھی ان شرائط پر بیچی ہے اور اب یہ مسئلہ ہے اور یہ اب زبان سے پھر گئے ہیں، تو پھر یہ کہ سامنے والے کا پھرنا مکرنا انحراف کرنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ تو جو وہ کر رہا ہے، جو آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق، وہ تو بڑا غلط کر رہا ہے کہ مال بیچتے وقت کہتا ہے کہ جناب یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، اور مال بیچنے کے بعد بھول جاتا ہے، وہ تو پہچاننے کے لیے تیار نہیں آپ کو کہ بھئی آپ کون ہیں۔ تو یہ بہت سخت دل لوگوں کے کام ہوتے ہیں کہ وہ آنکھیں پھیر لیتے ہیں، کوئی نرمی کا مظاہرہ نہیں، بس مال بنانے کے یہی طریقے ان کو نظر آتے ہیں اور تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہی اگر اس پر آ جائیں کہ بھئی یہ چیز جیسی آئی ہم ویسی بیچ رہے ہیں، ہم کوئی گارنٹی نہیں لیں گے، چل گئی تو چل گئی، نہیں چلی تو نہیں چلی، تو ٹھیک ہے، بیچنے والے تو اس طرح ہی بیچتے ہیں، کام تو جب بھی چلے گا۔ اب ایک گاہک آئے گا واپس لے کے، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، سارے لوگ بدنامی پیدا کریں گے، برا بھلا کہیں گے، تو کیسے مارکیٹ میں کام کرے گا؟ لیکن مفتی صاحب مارکیٹ میں تو اسے کہتے ہیں کہ بزنس ٹرک اور بزنس مائنڈ کہتے ہیں ایسے لفظ کو، ایسے شخص کو کہ اس کا نا بڑا کاروباری دماغ ہے، اور کہتے ہیں تو مٹی بھی سونا بنا کے بیچ دے، یعنی اس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے، اسے پسند کیا جا رہا ہوتا ہے، اور لوگ ایسے سیل پرسن کی تو مطلب تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں اسے۔ دیکھیں اگر عیاری ہی کامیابی ہوتی ہے تو شیطان سب سے بڑا کامیاب ہوتا۔ عیاری تو کامیابی کا دلیل نہیں ہے نا، نہ مکاری کامیابی کا دلیل ہے، نہ ہی چرب زبانی کامیابی کا دلیل ہے، نہ ہی لفاظی کامیابی کی دلیل ہے۔ تو کامیابی تو یہ ہے کہ آپ حرام سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جائز طریقے سے حلال طریقے سے رزق کمائیں، کسی کو دھوکہ نہ دے رہے ہوں، جھوٹ نہ بول رہے ہوں، جو بنیادی تقاضے ہیں سودے کے وہ آپ انجام دے رہے ہوں، جو اخلاقیات ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہوں، یہ اصل کامیابی ہے۔ باقی تو لوگوں میں جو ہے مطلب معاشرے میں طرح طرح کے لوگ ہیں، کوئی کسی بات پر گھمنڈ کرتا ہے تو کسی کو کسی بات پر گھمنڈ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر گھمنڈ وہ ہوتے ہیں، یعنی ایک تو ویسے گھمنڈ مذموم چیز ہے، ٹھیک ہے، اور جب ایسا کیفیت ہو، ایسا فخر تفاخر کا عالم ہو کہ بندہ دوسروں کا حقیر جانے، تو اس کے تو حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہر قابل تعریف چیز بہتر نہیں ہوتی، ٹھیک، قابل مدح نہیں ہوتی، صحیح، بہت ساری قابل تعریف جس کو لوگ بڑا فخر بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں تو مذموم چیز ہوتی ہے۔ احکام تجارت احکام تجارت۔